بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے قیمتی چیز بھی مانگ لے تو اللہ خوشی خوشی دیتا ہے۔ ناظرین محترم، فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو اس سورت کی فجر کے بعد تلاوت کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا۔ ناظرین محترم، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے ایک عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے ان کی اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ ناظرین محترم، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو یا کوئی ذکر و اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت میں ارشاد بانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے ہی آراستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اس ذات پاک کے ذکر کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو 1000 سال سے چھپی غیبی مدد کی صورت کا وظیفہ ہے۔ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے غیب سے اس کو دولت ہی دولت ملے گی، دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ دولت کے حوالے سے اس کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ فوراً حل ہو جائیں گے، اس کی مشکلات آسانی میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر کرنے کا وظیفہ ہے۔ قرآن کی ایک سورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت، دکھ، پریشانی صرف ایک سورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نماز فجر کی سنتوں کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں
آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل بتا رہی ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا وظیفہ ملے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے۔ جو میں عمل بتاؤں گی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز کی سنت پڑھ لیں۔ میرے اکثر بہن بھائی ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بہن بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد ہی عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین محترم، ویسے تو آپ لوگ بہت سے وظائف کرتے ہیں تو ایک بار یہ بھی آزما کر دیکھ لو۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے یہ خاص عمل بتا رہی ہوں، مجرب عمل بتا رہی ہوں۔ دولت کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر کہنا یہ خاص عمل کرنے سے فوری مدد ملتی ہے۔ یہ عمل جو بھی کرتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے سے اللہ کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتوں کو حکم جاری ہوتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور کر دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ جائے۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور اتنا مجرب ہے، آپ اس کا کرشمہ دیکھو گے، کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے گا، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی رقم آپ کو چاہیے ہو
کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو۔ آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقوں سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، یا حیو یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا حیو یا قیوم اس طرح پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا حیو یا قیوم آپ نے کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ معاشی تنگی کے لیے سورۃ مزمل نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھیں۔ لڑکی کا رشتہ درکار ہو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی ہی پڑھیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیں۔ جسم درد کرتا ہو، کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کریں۔ بچہ نافرمان ہو 3 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں۔ اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو، اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، آنکھوں پر لگائیں۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقینی عقیدت کے ساتھ پی لیں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنی اس سورت مبارکہ کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا، آنکھوں کی جملہ تکالیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو باکثرت باوضو حالت میں پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورت پاک یکسوئی سے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ صاحب کشف کے مرتبہ سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو
اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 4 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لیں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی یوم میں اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے گی، اسے سکون قلب نصیب ہوگا۔ مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو شفائے کاملہ نصیب فرما دی جائے گی۔ انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے لیکن شفا کاملہ سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں اور پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر پیے گا تو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ خود بھی پئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت روحانی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ لازمی پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے بعد یہ پتہ چلے گا وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب پایا۔ عمل لازمی کر کے دیکھیں۔ اس عمل کو کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ جزاک اللہ۔